السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کو سرخ رنگ کا پیارا سا مخمل کی مانند نرم و ملائم کیڑا نظر آ رہا ہے، اسے بیر بہوٹی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے ریڈ ویلویٹ مائٹ کہتے ہیں۔ آج اسی کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں۔ موسم برسات میں جب کبھی بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد ہبس کا سا ماحول بن جاتا ہے، تو یہ کیڑے زمین سے باہر نکلتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک کے لیے ہی زمین پر ٹھہرتے ہیں یہ، اور اس کے بعد جب سورج کی گرمی پڑتی ہے، تیز دھوپ چمکتی ہے، تو یہ واپس زمین میں گھس جاتے ہیں۔ گنا چنا ٹائم ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کا، اور گنے چنے ہی دن ہوتے ہیں۔ صرف برسات کے موسم میں بارشوں کے بعد ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی خاص چیز ہے، بڑی انمول چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ننھے سے کیڑے میں بڑے فائدے رکھ دیے ہیں۔ اس کا خوردنی یعنی کھلانے کے طور پر بھی مختلف امراض کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، فالج، لکوا وغیرہ چیچک کی صورت میں، لیکن میں نے کبھی بھی خوردنی اس کا استعمال نہیں کروایا، تو میں اس کا ایک بیرونی استعمال آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں نے تھمبنیل پر بھی وضاحت کی کہ یہ ویڈیو صرف مرد حضرات کے لیے خاص ہے، تو میں پھر گزارش کروں گا، خواتین نے اگر اب تک کی بات سن لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن آگے جو میں بات کرنے والا ہوں اس میں کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو ناگوار معلوم ہوں۔ اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ نپے تلے الفاظ میں اپنی بات کہہ دوں، تو خواتین اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ بیر بوٹی کا بیرونی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے عضو خاص کو طاقت دینے کے لیے۔ اکثر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط مجلس کی وجہ سے، موبائل وغیرہ کے مس یوز کی وجہ سے لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر ایسے کیسز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انتشار انہیں ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی جب ان کی شادی ہوتی ہے یا شادی کے کچھ وقت بعد عضو خاص میں تناؤ نہیں پیدا ہوتا، اریکشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی، اور وہ انٹرکورس بھی نہیں کر پاتے بعض صورتوں میں، یا انہیں اریکشن ہوتی ہے، عضو میں تناؤ آتا ہے لیکن وہ تناؤ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو پریشانی ہے، عضو خاص کی قوت کو بحال کرنے کے لیے، اس کے مسلز کو طاقت دینے کے لیے، عضو کی طرف دوران خون کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے تناؤ کو بہتر کرنے کے لیے بیر بوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ 10 گرام دار چینی کو پیس کر گرائنڈ کر لیجئے، بہترین اس کا ملائم پاؤڈر بنا لیجئے۔ 10 گرام اکر کرہا پیس کر اسے بھی ملائم کر لیجئے، اور 10 گرام اس میں بیر بوٹی کو رگڑ لیجئے۔ یہ روغنی ہوتی ہے، آپ جب اسے رگڑیں گے تو بہت جلد یہ نرم ہو جائے گی، ملائم ہو جائے گی۔ ان تینوں چیزوں کو رگڑ کر آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے، اور اسے تھوڑا سا مزید پتلا اور نرم کرنے کے لیے اس میں گائے کا دیسی گھی آپ شامل کر لیجئے۔ وہ نامیسر ہو تو مکھن آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، یا مکھن بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی آئل جیسے روغن ارینٹ یا روغن کنجد تلوں کے تیل کے ساتھ اسے تھوڑا سا لیپ ٹائپ بنا لیں گے، یعنی اسے نرم کر لیں گے۔ اب اس کو معمولی مقدار میں آپ نے عضو کے اوپر ملنا ہے، تھوڑی سی مقدار اس کی لیجئے۔ عضو کا جو سب سے آگے والا حصہ ہے، جسے گلانس آف دا پینس کہتے ہیں، بہت حساس ہوتا ہے، حشفہ کہتے ہیں اسے طبی زبان میں، تو وہاں پر آپ نے بالکل نہیں لگنے دینا، وہ بہت حساس ایریا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عضو کی نیچے والی جو سائیڈ ہے، وہاں پر بھی آپ نے نہیں لگنے دینا۔ باقی جو اس کے علاوہ اس کے اطراف ہیں، یعنی دائیں اور بائیں، اور اس کی اوپر والی سطح یعنی جو اس کی چھت ہے، اس سطح پر آپ نے اسے تھوڑا سا لگانا ہے، ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے۔ اس کے بعد پان کا پتا یا کوئی کپڑا عضو کے اوپر لپیٹ دیجئے۔ صبح ہلکے سے گرم پانی کے ساتھ آپ طہارت کریں گے۔ چند دن لگاتار جب آپ یہ طلا استعمال کریں گے تو امید ہے کہ مشت زنی کی وجہ سے جو عوارضات پیدا ہوئے ہیں ان کا ازالہ ہوگا، آپ کا تناؤ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے عضو کو قوت ملے گی، بلڈ فلو بہتر ہوگا، عضو کی طرف طبیعت متوجہ ہوگی، مسلز کی قوت بحال ہونا شروع ہوگی، اور جو اس میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہوگا۔ تو آپ کو جب اریکشن ہوگی، انتشار آئے گا، وہ دیر تک قائم رہے گا۔ میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ اندرونی طور پہ ہی بہت زیادہ کمزور ہیں تو ظاہر ہے آپ کو علاج معالجہ کی ضرورت ہے، آپ کو اچھی غذائیں اور اچھی دوائیں کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ کا مسئلہ صرف بیرونی حد تک ہے، اور موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی انسان فٹ ہوتا ہے لیکن صرف اس کی کچھ غلط حرکات کی وجہ سے بیرونی طور پہ اس کا عضو متاثر ہوا ہوتا ہے،
تو ایسی صورت میں یہ بیر بوٹی آپ کو اس پریشانی سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے بہت سارے دیگر نسخہ جات بھی ہیں، لیکن میں نے ایک مختصر ترین، انتہائی مناسب اور سستا سا بے ضرر نسخہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو آپ کام گھر میں کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ کو مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔